نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، شب برات میں آئندہ سال کس کس آدمی نے زندہ رہنا ہے اور کس کس آدمی پر موت آنی ہے، اس کے متعلق بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آئندہ سال مرنے والے لوگوں کی فہرستیں 15 شعبان کی رات کو تیار کر دی جاتی ہیں۔ بہت اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ 15 شعبان کی رات یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال 15 شعبان تک کن کن آدمیوں پر موت آنی ہے۔ ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، درج کر دیے جاتے ہیں، اور کن لوگوں نے زندہ رہنا ہے آئندہ سال، ان کے فہرست بھی تیار کر دی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر میرے متعلق یہ فیصلہ لکھا جا رہا ہو کہ آئندہ سال وفات پا جانی ہے، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں جب میرے متعلق فیصلہ لکھا جا رہا ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دیکھیں 15 شعبان کی رات آ رہی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں آئندہ پورے سال میں جن لوگوں نے وفات پانی ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کس کس کے نام آتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں، فلاں آدمی نے فوت ہونا ہے، فلاں آدمی نے فوت ہونا ہے، فلاں آدمی نے فوت ہونا ہے، اور آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں، اپنے منصوبے ہوتے ہیں، اپنی تدبیریں ہوتے ہیں۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی گھر بنا رہا ہے کہ میں اس سال میرا گھر مکمل ہو جائے گا، میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہو جاؤں گا۔ کوئی پروگرام بنا رہا ہے کہ اس سال میری شادی کا پروگرام ہے، میں نے شادی کرنی ہے۔ کوئی پروگرام بنا رہا ہے اس سال میں نے حج پہ جانا ہے۔ اپنے اپنے منصوبے ہیں، اپنے اپنے پروگرام ہیں۔ کوئی کس چکر میں ہے، کوئی کس چکر میں ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آدمی پروگرام بنا رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، اس کا نام تو مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کس کا نام آ چکا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ رات جو ہے بہت مقدس اور مبارک رات ہے۔ اس رات کو فیصلہ ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو غنیمت سمجھیں اور یہ رات اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے کرتے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ، اگر میرے متعلق اس سال موت کا فیصلہ ہونا ہے تو میرا خاتمہ ایمان پر فرما، مجھے اسلام پر موت عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما، مجھے مرتے وقت کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت نصیب فرما۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عجیب دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ، اگر میرا نام نیک بخت لوگوں کی فہرست میں شامل ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ میرا نام نیک لوگوں کی فہرست میں ہمیشہ شامل رکھنا، مجھے نیک لوگوں کی فہرست نہ نکالنا۔ اور اگر میرا نام بدبخت لوگوں کی فہرست میں آ گیا ہے تو یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میرا نام بدبختوں کی لسٹ سے نکال کر نیک لوگوں کی، نیک بخت لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ کیسی قیمتی دعا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس رات اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، ہمیں نیک بخت لوگوں میں شامل فرما، بدبخت لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اگر ہم نیک بخت لوگوں میں شامل ہیں تو ہمیں ہمیشہ نیک بخت لوگوں میں شامل رکھنا،
اور اگر ہم بدبخت لوگوں میں شامل ہیں، یا اللہ تیری قدرت ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں بدبختوں کی فہرست سے نکال کر نیک بخت لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، یہ مانگنے کی رات ہے۔ رزق کے فیصلے بھی اس رات کو ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے بھی اس رات کو ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہماری جو زندگی باقی ہے وہ اسلام پر گزرے، تیری اطاعت میں گزرے، تیری فرما برداری میں گزرے، اور اگر اس سال ہمارا خاتمہ ہونا ہے، ہمیں مرنا ہی ہے، تیری تقدیر کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، بہت قیمتی رات ہے یہ رات، یہ غفلت میں گزارنے کی رات نہیں ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں عین موقع پر خاص اوقات میں، قیمتی اوقات میں ادھر ادھر متوجہ کرتا ہے، مشغول کرتا ہے، دوسرے پروگرام میں مشغول کرتا ہے کہ مسلمانوں کی توجہ ہٹ جائے، دوسری طرف مشغول ہو جائیں۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 15 شعبان کی رات آ رہی ہے۔ ابھی سے ہم اس بات کی تیاری کریں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ 15 شعبان کی رات ہم نے عبادت میں گزارنی ہے، کوئی غفلت نہیں کرنی، کوئی سستی نہیں کرنی، کسی کام میں مشغول نہیں ہونا، دنیا کے کام میں ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔